السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم۔ جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ نہایت ہی معزز و محترم عزت لائق کے ساتھ تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے
جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک قرآن کریم کی شان والی، عظمت والی، برکت والی سورت سورہ مبارکہ سورہ اخلاص کی فضیلت کو، اس کے فضائل کو بیان کیا تھا۔ احادیث مبارکہ میں بہت ساری احادیث ہیں جو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ کی فضیلت پر بیان ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات بھی ہیں، صحابہ کرام کو خوشخبری بھی ہے جو اس سورت کی تلاوت کرنے والا ہے۔ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی قرآن کریم سے محبت کریں، بالخصوص اپنے بچوں کو سورہ اخلاص زبانی یاد کرائیں، قل هو اللہ احد بار بار یاد کروائیں، انہیں پڑھنے بار بار تلاوت کرنے کی عادت دلوائیں۔ جتنا ہو سکے ہم اپنے گھر میں تلاوت کریں، انشاءاللہ اس سورت کی وجہ سے برکتیں ہوں گی، اللہ کی مہربانی ہوگی، ان آیات کا نزول ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان فرمایا، کتنا پیارا انداز ہے محبوب خدا کا، فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو رات کو تہائی قرآن کا ثواب لے سکے، تہائی قرآن پڑھ سکے، قرآن کا تیسرا حصہ؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ ہر ایک کے بس میں تو نہیں، کوئی تو پڑھ لے گا، ہر ایک کے اندر یہ نہیں کہ روزانہ سونے سے پہلے تہائی قرآن کا ثواب یعنی تہائی قرآن پڑھے۔ فضیلت کا یہ انداز، فرمایا کیا کوئی تم میں سے سونے سے پہلے قل هو اللہ پڑھ سکتا ہے؟ جی یا رسول اللہ یہ تو سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا پھر سنو میں اللہ کا نبی بتاتا ہوں، قل هو اللہ احد پوری پڑھنا تہائی قرآن کے ثواب کے برابر ہو سبحان جاتا ہے۔ اللہ۔ یہ سورہ اخلاص، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ کو نہیں کہ آگے بتا دیا، نہیں، دوسری احادیث میں معوذتین کی جب بات آئے گی وہاں بیان کروں گا۔ آپ کے معمول میں سے تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ بھی بیان فرماتی ہے، کبھی بھی آقا آخری 3 سورتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوتے۔ سورہ ملک، سورہ الف لام میم، سجدہ، ان کی الگ حدیث ہے، سونے سے پہلے ایک مرتبہ قل هو اللہ، پھر ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، پھر ایک مرتبہ قل اعوذ برب الناس۔ انہیں معوذات کہتے۔ آقا کریم یہ پھونک لگاتے، پھونک لگا کے پورے جسم مبارک پہ ہاتھ پھیر لیتے، پھر دوسری مرتبہ پھر فرماتے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پھر پھونک لگاتے، پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لیتے، تیسری مرتبہ پھر فرماتے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ صورتیں پوری پڑھ کے پھونک لگا کے پورے جسم پہ ہاتھ مبارک پھیر لیتے۔ سنت مصطفیٰ بھی ہے،
حکم بھی ہے، جو امتی ایسا کر لیتا ہے ہر قسم کے اثرات سے بچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں یہ سنت، لیکن میں انشاءاللہ الگ بھی ذکر کروں گا۔ تو قل هو اللہ احد آقا کریم سونے سے پہلے ضرور پڑھتے اور فلق ناس بھی پڑھتے۔ صحابہ کو بھی کہا، کس انداز سے کہا؟ صحابہ تہائی قرآن کا ثواب لے لو، ثواب لے لو، سونے سے پہلے اپنے نامہ اعمال میں اتنا بڑا ثواب لے کے جمع کر کے سو جاؤ۔ یا رسول اللہ، تہائی قرآن جتنا ثواب کیسے ملے گا؟ ہماری خواہش تو ہے، ہماری تمنا تو ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ قل هو اللہ تم پڑھو گے، ثواب اللہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو عادت بنا لیجئے، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد پڑھتے رہیے، بار بار پڑھتے رہیے۔ زیادہ سے زیادہ 3 سیکنڈ لگتے ہیں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور یہ یاد رکھیے، سورت اللہ کو بڑی محبوب ہے، اللہ کو بڑی پسند ہے۔ جو پڑھتا رہے گا ایک وقت آئے گا اللہ اس سے بھی محبت فرمائے۔ اس سورت کی وجہ سے اللہ تلاوت کرنے والے سے بھی محبت فرمائے گا۔ آئیے، ایک بزرگوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے جوان کو جو فوت ہو گیا، مرنے کے بعد دیکھا اچھی حالت میں نہیں، دوزخ میں ہے، گویا عذاب میں ہے، بری حالت ہے۔ باپ بڑا پریشان، دعائیں کرتا، اس کے لیے استغفار کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ خواب میں ملا، بیٹے کی حالت بہتر ہو گئی، گویا جنت میں آ گیا، بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے، بڑا خوش ہے۔ باپ خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن سوچنے لگا کیا عمل ہوا جس کی وجہ سے بیٹا عذاب سے بچ کے سلامتی میں آ گیا؟ سمجھ نہیں آئی، لوگوں سے پوچھا مجھے بتاؤ کیا عمل پہنچا؟ کسی نے کہا دعا، کسی نے کچھ، پھر خواب میں کہیں بیٹا دوبارہ ملا۔ باپ نے کہا بیٹا ذہن میں ایک الجھن ہے، پہلے تجھے عذاب میں دیکھا پھر اچھی حالت میں، بتا عذاب کیسے دور ہوا؟ بیٹا کہنے لگا ابا ہمیں سورہ اخلاص کا کثرت کے ساتھ ثواب پہنچا ہے، اس ثواب کی وجہ سے اللہ کریم نے عذاب کو دور فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سورت قبر میں بھی عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ تو یاد رکھیے قبر کا عذاب دنیا کے عذاب سے 70 گنا بڑا ہے، شدید ہے، سخت ہے۔ دنیا کا عذاب، دنیا کی تکلیفیں اس جہاں کے سامنے کچھ نہیں، کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ اندازہ لگائیے جو قل هو اللہ احد قبر کے عذاب کو دور کرتی ہے، وہ دنیا کے چھوٹے عذاب کو بھی دور کر دے۔ ہمیں پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، اسے اپنا معمول بنانا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، ٹینشنوں سے، طرح طرح کے معاملات سے انشاءاللہ یہ سورت کی برکت ہوگی، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، سنیے اور اس فرمان کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ آج کیا دور آ گیا، زمانہ، یقین جانیے بزرگ فرماتے ہیں جو صاحب بصیرت، صاحب نکاح لوگ ہیں، کہتے ہیں بڑے بڑے گناہ کبیرہ جن کا پہلے وقتوں میں کرنا بڑا مشکل، لوگ کانپ جاتے۔ مثال کے طور پہ اگر ان کے وقتوں میں کوئی ناحق قتل ہو جاتا تو سرخ آندھی چلتی اور یہ پتہ چلتا کسی مسلمان کا ناحق قتل ہو گیا،
بڑے بڑے گناہ نہیں ہوتے، آج کل یہ سارے بڑے گناہ کثرت سے ہو گئے، عام ہو گئے، معمول کی بات بن گئی، بلکہ بعض اوقات لوگ گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، وہ کہتے فیشن بن گیا، ضرورت بن گئی۔ بہرحال اللہ محفوظ رکھے، بچنا چاہیے، قبر میں فیشن کام نہیں آئے گا، قبر میں یہ دنیا کام نہیں آئے گی، یہ نعت کام نہیں آئے گی، کون کیا کہے گا یہ کام نہیں آئے گا، قبر میں نیکیاں کام آئے گی، قبر میں گناہوں سے بچنا کام آئے گا۔ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، کثرت سے گناہ ہو گئے، اپنے آپ کو بچائیے، اپنی اولاد کو بچائیے، بار بار غور کیجئے، گناہ تو نہیں ہو رہے، گناہ تو نہیں، ایک موبائل کے اندر ہی اتنے گناہ آ گئے کہ ہم سوچ نہیں سکتے باہر کا کیا کرنا۔ لیکن سنیے، اس مشکل وقت میں گناہوں کی کثرت کے ماحول میں سنیے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا داماد رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، جو فجر کی نماز پڑھ کے، جو مسلمان فجر کی نماز پڑھ کے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد یہ سورت پڑھ لیتا ہے، اب اللہ پہ یقین رکھے، اپنی حفاظت کرے، انشاءاللہ رات تک یہ سورت اسے گناہوں سے بچا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ کہنے والے کون؟ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے 10 مرتبہ، اور آپ اگر وقت دیکھ کے بھی پڑھیں زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ لگے گا، زیادہ وقت نہیں لگتا۔ سورہ اخلاص پڑھ لیں، نماز فجر پڑھی، اگر پھر بھی وقت نہیں، بیٹھ نہیں سکتے، گھر جاتے جاتے پڑھ لیجئے، پڑھی جائے گی، مسجد میں نکلتے نکلتے پڑھ لیجئے، پڑھی جائے گی، کوئی مشکل نہیں، سب کو زبانی یاد۔ اور فائدہ کتنا ہے؟ علی المرتضیٰ نے کہا خود حفاظت کرنا، انشاءاللہ رات تک یہ سورت گناہوں سے بچا جائے۔ ہم کیا کرتے؟ سردی ہے نا، دیکھیے تو سردی میں کیا کیا بچنے کے لیے؟ کسی نے ویس کوٹ ڈالی، کسی نے کوٹ، کسی نے جرسی، کسی نے نیچے ہائی نیک ڈالی، کسی نے گرم ٹوپی لی، بھائی کیوں؟ سردی سے بچ جائے، خود بخود مشکل ہو جاتا ہے بچنا، تو یہ چیزیں سردی سے بچا لیتی۔ کسی نے اوپر ڈالا، کسی نے قمیض کے اندر بھی ڈالی، پھر کسی نے گرم کپڑے 3 4 چیزیں ڈالی، انشاءاللہ سردی سے بچ جائے گا۔ اسی طرح یہ اعمال کرتے رہیے، ایک عمل کریے، دوسرا کریے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو آج کے زمانے میں فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے۔ میں اکثر سناتا ہوں مصطفیٰ کا فرمان، من صلی الفجر بجماعت فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے رات تک وہ اللہ کریم کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک فجر کی نماز بچا گئی، پھر قل ہو اللہ بچا گئی، پھر آیت الکرسی والا جمعہ، آیت الکرسی بچا گئی، انشاءاللہ 3 4 جرسیاں پہننے والا پکا سردی سے بچ گیا۔ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ مالک گناہوں سے بچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب چلیے، سفر میں ہم بعض اوقات خیال نہیں کرتے، پہلے وقتوں میں اگر چند لوگ مل کے سفر کرتے نا تو پہلا کام، بھائی آپ کی ذمہ داری، آپ نے وقت پہ جماعت کروائی، کھانے کی فلاں کو بعد میں، چیز کی فلاں، رہنا کہاں
انتظام وہ فلاں کی سب سے پہلا کام مسلمان جو کرتے مل کے سفر کرتے بھائی آپ نمازی آدمی مسائل کچھ پتہ ہے آپ نے وقت پہ ہم تم کو نماز با جماعت کروانی آپ کی ذمہ داری ہو گئی پھر سفر شروع ہو گیا اب سنیے آج کل نماز کا اہتمام ہے آج کل سفر تو ویسے مصیبت ہے سفر تو ویسے اور ہم سفر میں نماز چھوڑ دیتے اللہ اکبر ایک سفر ویسے پردیس بن گیا گھر سے دور ہو گئے پتہ نہیں کیسی جگہ کیسے لوگ ہیں اوپر سے نماز بھی چھوڑی نہ سفر میں نماز نہ چھوڑیے سفر میں یہی تو مدد حاصل کرنے کا ذریعہ انشاءاللہ سفر میں نمازوں کا خیال کریں سلامتی سے جائیں گے اور سلامتی سے انشاءاللہ گھر واپس سبحان اللہ اسی طرح صحابہ کرام بڑی توجہ چاہوں گا صحابہ کرام چند مل کے سفر پہ روانہ ہونے لگے ایک امیر مقرر کر لیا اب اس نے ڈیوٹی لگائی جی آپ نے رستے میں نماز کروائی ایک صحابی کی ذمہ داری کیا رستے میں نماز اس نے ڈیوٹی پوری کی باقی نے پیچھے نماز پڑھ لی اب سارا سفر ہوتا گیا وہ نماز پڑھتی صحابی تھے نا وہ نماز میں ہر نماز میں سورت ملا کر 7 قل هو اللہ احد بھی پڑھتے باقی صحابہ خاموش کہ چونکہ امام بنا دیا نہ جانے انہوں نے آقا سے سنا کیا خاموش پورے سفر میں قل هو اللہ بھی پڑھتے اخلاص بھی ہر نماز میں ساتھ ملا لیتے صحابہ خاموش سفر مکمل ہو گیا واپس آئے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے فلاں ساتھی نے سفر میں بار بار قل هو اللہ قل هو اللہ قل هو اللہ پڑھی یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی انہوں نے اتنی زیادہ پڑھی آقا کریم نے فرمایا اچھا بلایا گیا فرمایا آپ کے بارے میں آپ کے ساتھی بتاتے ہیں سفر میں نماز میں قل هو اللہ ہی پڑھتے رہے اسے ہر دفعہ ملاتے رہے جی یا رسول اللہ فرمایا کیوں سوال کرنے والے امام الانبیاء جواب دینے والے صحابی رسول جمعے کا وقت ختم ہونے والا توجہ چاہوں گا فرمایا اے صحابی اتنی زیادہ سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے محبت ہے سبحان اللہ بس اتنا تھا یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے اب امام الانبیاء کا جملہ سنیے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے میں اللہ کا نبی تجھے خوشخبری دیتا ہوں یدخلک الجنہ اس سورت کی محبت تجھے جنت میں داخل کر سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے زبان مصطفیٰ سند مل گئی خوشخبری مل گئی کہ اس سورت کی محبت جنت میں داخل کرتی ہے اپنا معمول بنا لیجئے جناب علی المرتضیٰ کا فرمان سنا فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پکی ہو گئی گاہے گاہے پڑھتے رہیے تہائی قرآن کا ثواب ہے گناہوں سے بچاتی ہے اور کیا پوچھنا زبان مصطفیٰ سے حکم آ گیا اس سورت کی محبت تو جنت میں داخل سبحان اللہ اللہ کریم بار بار محبت سے کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے